کہ جب وہ پہلی دفعہ فارغ ہو کر کے انگلینڈ گئے تھے اور وہاں درس قرآن اور تراویح کا سلسلہ تھا، اللہ نے قرآن پر ان کو غیر معمولی مہارت عطا فرمائی تفسیر میں، تو بہت خوش ہوئے وہاں کے علماء، اور وہاں کے لوگوں نے طے کر لیا کہ اس نوجوان کو جانے نہیں دینا ہے، ان کو کسی طریقے سے انگلینڈ ہی میں رکھ لینا ہے۔ وہ رمضان بھر ان سے کہتے رہے کہ یہ تنخواہ دیں گے، مکان دیں گے، کار دیں گے، سہولتیں دیں گے، فیملی ویزا دیں گے، یہ تنخواہ دیں گے۔ مولانا نے کہا کہ اگر اس تنخواہ پر اس وقت میں وہاں رہ جاتا تو آج بمبئی میں میری 20 بلڈنگیں ہو سکتی، اتنے آفر کے ساتھ انہوں نے مولانا کی، لیکن مولانا منع کرتے رہے، میں سوچتا ہوں، میں غور کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں، میں غور کرتا ہوں۔ پھر آتے وقت میں سختی سے انکار کر کے آئے کہ مجھے یہاں نہیں آنا ہے، مجھے انڈیا ہی پہ رہنا ہے اور وہیں کام کر لینا ہے، یہاں مستقل نہیں آنا ہے مجھے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ میں رمضان تمام گھروں میں دعوت علماء کے، ائمہ کے، اور ان گھروں کے اندر بچوں کا لباس دیکھتا تھا کہ وہ لوگ تو سب متبع سنت ہے، سر سے پیر تک جو ہے، شلوار سے لے کے پگڑی تک سب سنت پر عمل کرتے، کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، لیکن ان کی گھر کی بچیاں، ان کے گھر کے بچے سب انگریزی لباس میں ملبوس ہیں، اسی میں ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا میں دل میں طے کر لیا کہ سوکھی روٹی کھا کر ہندوستان میں جی لوں گا، لیکن اپنی اولاد کے دین کو برباد نہیں کروں گا۔ حالانکہ تب تک ان کی اولاد ابھی چھوٹے 1-2 بچے تھے بس۔ تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے یہ بتا، شریف کا سر شرم سے جھک گیا ہے، لباس ہی نے یہ سب انقلاب لایا ہے، اس لیے اپنے گھروں میں خدا کے واسطے مت آنے دو، کچھ بھی پڑھاؤ لکھاؤ قابل بناؤ، لیکن اپنے بچوں کا لباس مت بدلو، اسلامی لباس پہناؤ۔ اسلامی لباس کے مختصر تقاضے، آپ علماء ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں، کپڑا گاڑھا ہونا چاہیے کہ جسم کا کلر نظر نہ آئے، بالوں کا کلر نظر نہ آئے، اور فل آستین ہونا چاہیے، گلا چھوٹا ہونا چاہیے، زیادہ بڑا نہیں۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں او ٹائپ کا گلا بناؤ، وی اور یو ٹائپ کا گلا مت بناؤ، یعنی قریب رکھو۔ جیسے کرسچن عورتیں کی جو مذہبی خواتین ہیں، یہ مذہبی خواتین بہت لباس کے اندر ہوتی ہے، جین کو دیکھ لو، بدھسٹ کو دیکھ لو، ہندوؤں کو دیکھ لو، برہمنوں کو دیکھ لو، جو مذہبی ہیں ان کی عورتیں بالباس و باحجاب ہوتی ہیں، باقی سب کو بے لباس کر دیا ہے، لیکن اپنے گھر کے حد تک انہوں نے یہ کیا۔ اسی طریقے سے مجھے بات یاد آئی کہ حضرت بڑے عالم دین گزرے ہیں شیخ ناصر الدین الالبانی، انہوں نے حجاب المرأۃ المسلمہ لکھی تھی کتاب، اس پر بہت لے دے ہوا، اور عرب کے اور سعودی کے اور حلب کے اور شام کے علماء نے ان پر بہت تنقید کی کہ انہوں نے چہرے کو لباس سے باہر قرار دیا تھا، تو اس پر بڑی بڑی تنقیدیں ہوئی۔ ایک بڑے عالم ان کے ہم عصر نے لکھا کہ البانی کو اگر جی چاہتا ہے تو اپنی بیوی بیٹیوں کو کھلے چہرے پھرنے دیں، پوری امت کو برباد نہ کریں، یہ لکھا تھا۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے جلباب المرأۃ المسلمہ لکھا، اور اس کے اندر اس تکلیف کا اظہار کیا کہ مجھے بعض لوگوں نے اس طرح تنقید کی کہ میں اپنی بہو بیٹیوں کو بے پردہ پھراؤں، حالانکہ میرے گھر میں کوئی بھی عورت چہرہ کھلا رکھ کر کہیں نہیں جاتی۔ تو اپنے گھر میں جب یہ تھا تو اس کتاب کو لکھ کر باقاعدہ اس کا چہرے کو حجاب کی ضرورت نہ ہونے پر بحث کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو آج کل اسی چیزوں کے ذریعے سے ہم لوگ دین کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے گھروں میں ہمارے علماء دیوبند، یعنی دیوبندی مسلک کے علماء چاہے کہیں کے فارغ ہوں، اس بات کا بڑا اہتمام کریں، ہمارے گھروں کے اندر لباس اس کی حفاظت کرو، خدا کے واسطے کرو۔ اگر یہ نہیں تو کل ہم اپنی قبروں میں ہوں گے اور اپنے بچوں کے بارے میں کیا سنیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اب ان کے کیا خیالات ہیں۔ الحاد، زندقات، بے دینی، ارتداد سب آ سکتا ہے، اس لیے اس کو معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے۔